بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈینٹس. آج ہم لوگ MGT 211 کا لیکچر نمبر 9 کریں گے, کنسیپٹ آف انٹرپرینیورشپ. دس از امپورٹنٹ چیپٹر. اس میں سے جو چیز امپورٹنٹ ہے, جس طرح کے کوسچنس آتے ہیں, جہاں سے MCQs آتے ہیں, وہ میں آپ لوگوں کو سارے بتا دوں گی. اور اس کے علاوہ آپ لوگوں نے لیکچر کو, ویڈیو کو اپنے اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے, سبسکرائب بھی کرنا ہے, شیئر بھی کرنا ہے. گروپ کا لنک بھی موجود ہے ڈسکرپشن میں, آپ لوگ وہاں سے اس سبجیکٹ کا گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں اس کے لیے بھی آپ لوگ ہمارا چینل پریفر بھی کریں, آگے ریکمینڈ بھی کریں. ہم چلتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 9 کی طرف. کنسیپٹ آف انٹرپرینیورشپ کے بارے میں بات کریں گے. انٹرپرینیورشپ کیا ہوتی ہے؟ انٹرپرینیورشپ کسی بھی انسان کی وہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک صلاحیت ہونی چاہیے اپرچونیٹیز کو فائنڈ کرنے کی, اپرچونیٹیز کو ڈھونڈنے کی, رسک لینے کی, اور پھر ان اپرچونیٹیز سے فائدہ اٹھانے کی. وہ ہوتی ہے انٹرپرینیورشپ. انٹرپرینیورز کون لوگ ہوتے ہیں, یہ تو ڈیفینیشن بہت امپورٹنٹ ہے, یہ کریں آپ لوگ ایک. ٹھیک ہے. دوسری, انٹرپرینیورز کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جن کی انٹرپرینیورل ایبلٹیز ہوتی ہیں نا, وہ کون ہوتے ہیں کہ جن کی ایسپائریشنز ہوتی ہیں, خواہشات ہوتی ہیں, اور ان کی زیادہ ایک پریکٹیکل اسٹریٹجیز ہوتی ہیں امپلیمنٹ کرنے کے لیے. یعنی کہ عملی جتنے بھی کام ہوتے ہیں نا, ان کو سوچنا, ان کو امپلیمنٹ کرنا, یہ بھی صلاحیت ان کے اندر ہوتی ہے. ان کا ایک ویژن ہوتا ہے, ایک سوچ ہوتی ہے, نظریہ ہوتا ہے. انوائرمنٹ کو سمجھنے کی, انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. ویژنری ہوتے ہیں, دور اندیش ہوتے ہیں, فلیکسیبل ہوتے ہیں, اپنی پالیسیز کو چینج کرنا ٹائم ٹو ٹائم, وہ بھی ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے. مینجمنٹ کے آپشنس کو کریٹ کرنا, چیزوں کو مینیج کیسے کرنا ہے, نئے نئے آپشنس بنانا, ٹیم ورک کو انکریج کرنا کہ مل جل کے کام کرنے کو جو ہے نا اس کی حوصلہ افزائی کرنا, اور ایک ملٹی ڈسپلن اپروچ, یعنی کہ ایسی اپروچ کو حاصل کرنا جو کہ مختلف ڈسپلن سے ریلیٹڈ ہو, اور اوپن ڈسکشنز کو انکریج کرنا, اوپنلی ہر جو ڈسکشنز ہوتی ہیں ان کو سمجھنا, اور جو سپورٹرز ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اتحاد بلڈ کرنا. یہ جس انسان کے اندر یہ ساری ایبلٹیز ہوتی ہیں وہ کون ہوتی ہیں؟ انٹرپرینیورز ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگوں کا کوسچن بہت امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں وہ کوئی سے 3 اس میں سے کوئی دے کے آپ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ ایکسیپٹ لگا کے یا آل لگا کے, تو یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے اس کو یاد کر لینا. ٹھیک ہے. اور اگر تو آپ لوگوں کا آپ کی دفعہ جو ہے وہ شارٹ لانگ کوسچنز ہوئے تو اس میں بھی یہ آپ لوگوں کے لانگ کوسچن میں بھی یہ آ جاتا ہے کوسچن, اور شارٹ میں بھی آ جاتا ہے. اچھا, اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ انٹرپرینیورز کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو پرسنل انٹرسٹ ہے نا وہ ہوتا ہے, ان کے اندر 2 طرح کا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے. ایک تو ان کو اس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا ہے. دوسرا, ان کے اندر انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم نے مارکیٹ میں فائنینشلی گرو کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک تو ہے کہ ان کے 2 طرح کے پرسنل انٹرسٹ ہوتے ہیں. دوسرا جو کریکٹرسٹک ان کے اندر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کسٹمر ریلیشن شپ بلڈنگ. ان کے اندر یہ دلچسپی ہوتی ہے کہ ہم نے کسٹمرز کے ساتھ نا ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے. کسٹمر کے ساتھ ریلیشن شپ بھی وہ 2 طرح سے بلڈ کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے ٹرانزیکشنل مارکیٹنگ اور ایک ہوتی ہے ریلیشن شپ مارکیٹنگ. دس از ویری امپورٹنٹ. ٹرانزیکشنل مارکیٹنگ ہوتی ہے کہ یہ مارکیٹنگ کی وہ ٹائپ ہوتی ہے جس میں صرف ایک ہی جو ہے نا ٹرانزیکشن ہوتی ہے. یعنی کہ آپ فار ایگزامپل اگر آپ دکان پہ جاتے ہیں, آپ پیسے دیتے ہیں اور آپ کو پروڈکٹ دے دیا جاتا ہے کسٹمرز کو. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ ٹرانزیکشنل مارکیٹنگ ہوتی ہے, اور یہ ایک روایتی اپروچ ہوتی ہے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ کی. دوسری جو ہے ریلیشنل مارکیٹنگ, وہ یہ مارکیٹنگ کی وہ ٹائپ ہوتی ہے کہ جس میں لمبے عرصے تک سروسز کی جو ہے نا وہ پروویژن کی جاتی ہے کسٹمرز کے لیے, ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کسٹمر سے ایک دفعہ آرڈر کر لیا جاتا ہے نا, تو اس کو بہترین انداز میں فلفل کیا جاتا ہے تاکہ وہ کسٹمر دوبارہ ہمارے پاس آئے. اس کے علاوہ سیلز کے بعد, سیلز سروسز کے بعد بھی جو ہے نا وہ کسٹمرز کے ساتھ ریلیشن شپ رکھا جاتا ہے. اس کو ای میل, فار ایگزامپل ان کا ای میل ایڈریس لے لینا, ان کو بار بار ٹائم ٹو ٹائم ای میل کے تھرو ان کو چیزیں بتاتے رہنا, نئی چیزوں کے بارے میں بتاتے رہنا. لمبے عرصے تک کسٹمرز کے ساتھ نا ایک ریلیشن شپ بنایا جاتا ہے. یہ ماڈرن ریلیشن شپ مینجمنٹ ٹیکنیک ہے. اچھا, اس میں تو یہ آپ لوگوں کا ایگزامپل MCQs ایسے آتا ہے کہ ٹریڈیشنل اپروچ کون سی ہے. ٹریڈیشنل اپروچ ہوتی ہے ٹرانزیکشنل مارکیٹنگ, اور جو ماڈرن اپروچ ہے نا وہ ہوتی ہے ریلیشن شپ مارکیٹنگ. اور اس میں آپ کا دونوں میں جو ڈفرینس ہے نا وہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کی. MCQs اس دونوں میں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. تو انٹرپرینیورز جو ہوتے ہیں نا وہ اسٹرانگلی یہ جو سیکنڈ ٹائپ ہے نا ریلیشن شپ کی, اس کو فالو کرتے ہیں تاکہ کسٹمرز کے ساتھ ایک ریلیشن شپ بلڈ کر سکیں زیادہ عرصے تک, تاکہ اپنے بزنس کو بڑھا بھی سکیں اور بینیفٹ حاصل کر سکیں کسٹمر سے. فار ایگزامپل ڈاکٹرس ہیں کسی اسپیسیفک کمیونٹی میں جو ہوتے ہیں, وہ بھی تو ایسے ہی کرتے ہیں نا کہ ایک اچھے انداز میں وہ بہترین میڈیسن دینے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ پیشنٹ دوبارہ انہی کے پاس آئے. مکینکس ہیں, ہیئر ڈریسر ہیں, جو بھی ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں. اچھا, ایک تیسرا جو کریکٹرسٹک ہوتا ہے نا انٹرپرینیورز میں, وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر خواہش ہوتی ہے اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ اتنے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور ان کے اندر پرسنالٹی کی ایک ٹریٹس, اس کے اندر ان کی پرسنالٹی میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ انہوں نے دوسروں کے اوپر ڈومینیٹ کرنا ہے. تو وہ اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے کی اور اپنا ہی بزنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کو یہ بات نہیں پسند ہوتی کہ وہ کسی دوسرے کے سپرویژن کے انڈر کام کریں یا دوسروں کے انٹرپرینرشپ کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو ہے نا وہ فوکس کریں, بلکہ وہ اپنا بزنس اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے اندر
فیصلہ لینے کی جو قوت ہوتی ہے وہ ان کے اندر اسٹرانگ ہوتی ہے, اسٹرانگ ڈیسیجن میکنگ پاور ہوتی ہے, رسک ٹیکنگ ایبلٹی بھی ان کے اندر ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے بزنس میں رسک تو لینا پڑتا ہے, رسک ہے کوئی نیا پروجیکٹ لینا, رسک جو ہے نا وہ مین فیکٹر ہوتا ہے. تو یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ہیلپ کرتی ہیں انٹرپرینور کو کہ وہ ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہی وہ ایک سکسیسفل بزنس مین بن سکتا ہے. چوتھی ان کے اندر یہ ہوتی ہے کہ نیڈ آف کنٹرول. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر طرح کی ڈیسیجن میکنگ پاور جو ہوتی ہے نا اس میں وہ پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں بزنسز کے لیے. تو یہ بھی انٹرپرینور کے اندر یہ بھی ایک صلاحیت ہوتی ہے, ان کے اندر یہ کریکٹرسٹک ہوتا ہے کہ ہر طرح کا جو ہے نا وہ ڈیسیجن میکنگ کے اندر وہ چیزوں کو کنٹرول کرنے کی ان کی جو ہے نا وہ کوشش ہوتی ہے, ڈیسیجن میکنگ کے اندر وہ پارٹیسپیٹ بہت زیادہ کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی یہ ایبلٹی ہوتی ہے ود انسرٹینٹیز, یعنی کہ جہاں پہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں نا, یہاں پہ یہ ہے کہ صرف چانسز کی بنیاد پہ بات کی جاتی ہے. تو کچھ لوگ اتنے زیادہ جرت مند ہوتے ہیں, اتنے زیادہ وہ بہادر ہوتے ہیں پروفیشنل ایٹیٹیوڈز میں کہ وہ ایزیلی انسرٹینٹیز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. جہاں پہ ان کو ذرا سا بھی شک ہوگا نا کہ ہمیں یہاں سے فائدہ ملے گا, وہاں پہ بھی وہ ڈیلنگ کرتے ہیں, بیسٹ اسٹریٹجیز بناتے ہیں ایسی سچویشنز کے ساتھ نمٹنے کے لیے, اور وہ جو ہے نا وہ انٹرپرینیورشپ کی طرف وہ موو کرتے ہیں. اب آپ نے اس میں سے یاد کیا کرنا ہے, آپ لوگوں نے اس میں سے یہ جو 5 کریکٹرسٹکس ہیں ان کی آپ نے ہیڈنگز یاد کر لینی ہے, اور کسٹمر ریلیشن شپ بلڈنگ میں جو 2 مزید یہ جو ٹائپس ہے یہ بھی یاد کر لینی ہے آپ لوگوں نے, ٹھیک ہے. تو یہ سارا اوور آل آپ لوگوں کا امپورٹنٹ ہے. آگے ہم لوگ چلتے ہیں بزنس پلان فار انٹرپرینیورز. بزنس پلان کیا ہوتا ہے؟ بزنس پلان ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں بزنس کے سارے آبجیکٹیوز لکھے ہوئے ہوتے ہیں کہ بزنس کا یہ مقصد ہے, ہم نے یہ چیزیں اچیو کرنی, یہ آبجیکٹیوز ہمیں چاہیے, ٹھیک ہے. وہ ہوتا ہے بزنس پلان. ایک اچھا جو بزنس پلان ہوتا ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اپرچونیٹیز کو ڈیولپ کرنے کے لیے, اور یہ بھی ڈیٹرمن کرنے کے لیے کہ ریسورسز ہمیں کس طرح کے ریسورسز چاہیے ہوں گے, ہم نے ریسورسز کو کیسے آبٹین کرنا ہے, اور ہم نے کیسے اپنے سارے بزنس کو, اپنے وینچر کو مینیج کرنا ہے. یہ سارا کا سارا جو ہے نا ایک اچھے بزنس پلان میں لکھا ہوا ہوتا ہے. جو ٹرم ہوتی ہے نا بزنس پلان کی 2 طرح کے ورڈ سے مل کے بنی ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے بزنس اور دوسرا ٹرم ہے پلان. اب ہم ان کو دونوں کو باری باری ڈیفائن کریں گے تاکہ ہم لوگ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں بزنس پلان کو. بزنس کا مطلب تو ہمیں پتا ہے کہ ایسی کوئی بھی معیشتی ایکٹیویٹی جو کہ ہم لوگ کرتے ہیں لوگوں کی وہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو کہ پوری نہیں ہو پا رہی ہوتی, اور اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں سے اپنا منافع بھی کمانا ہوتا ہے, اور سوسائٹی میں, مارکیٹ میں ہم نے لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی چیزیں بھی ہم نے پرووائڈ کرنی ہوتی ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ بزنس ہوتا ہے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں نے ڈیفینیشن یاد کر لینی ہے. پلان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پلان ہوتا ہے کہ سمپلی جب بھی آپ لوگ پلاننگ کرتے ہیں نا تو اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے اس کو ہم لوگ پلان کہتے ہیں. ہم لوگ اس کو ایسے بھی ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ایسا ڈاکومنٹ یا آپ کی سوچ کا ایسا ٹکڑا جو کہ پلاننگ کے بیسک کوسچنز کو آنسر کر رہا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پلان, ٹھیک ہے. اچھا یہ ہو گیا آپ لوگوں کا. آگے ہم لوگ یہ چلتے ہیں کہ سچویشنز کیا ہوتی ہیں انٹرپرینیورل بزنس کے لیے. یعنی کہ جب بھی آپ لوگ نے بزنس اپنا سٹارٹ کرنا تو آپ لوگوں کے پاس 2 سچویشنز ہوتی ہیں, یا تو آپ لوگ بزنس خرید لیں یا آپ بزنس جو ہے نا وہ بالکل نئے سرے سے سٹارٹ کریں. زیادہ تر جو انٹرپرینیورز ہوتے ہیں نا وہ فوکس کرتے ہیں, زیادہ اس بات کو پریفر کرتے ہیں کہ اپنا بزنس سٹارٹ کرنا ہے بالکل شروع سے, اور اپنی ہی اسٹریٹجیز ڈیولپ کرنی ہے کسی بھی بزنس کو چلانے کے لیے, ٹھیک ہے. تو اسی لیے ہمارا جو آگے جتنی بھی ڈسکشن ہوگی نا وہ ساری ہم لوگ فوکس کریں گے کہ بزنس کو کیسے سٹارٹ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اسکریچ سے کیسے سٹارٹ کیا جاتا ہے. اسی چیز کے اوپر ہم لوگ آگے فوکس کریں گے اس سارے سبجیکٹ کے اندر. بزنس پلانس کے کمپوننٹس کون سے ہوتے ہیں؟ جو بیسک تھیم ہوتا ہے نا بزنس پلان کا وہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ویز ٹو گو اینڈ ہاؤ ٹو گو, یعنی کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, کرنے کے طریقے اور کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا تھیم یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے, اس کو آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے. SWOT انالیسس کا جو ایریا ہوتا ہے نا وہ کور کیا جاتا ہے بزنس پلان کے اندر, یہ لائن بھی آپ لوگوں نے یاد کر لینی ہے. SWOT انالیسس ہم لوگ پڑھ چکے ہیں, یعنی کہ بزنس کے بارے میں جتنے بھی اسٹرینتھس اور ویکنیسز, اپرچونیٹیز اور تھریٹس ہوتے ہیں اس کا سارا تجزیہ کیا جاتا ہے بزنس پلان کے اندر. آبجیکٹیوز کیا ہوتے ہیں بزنس کے, جو مین جو ایک مقصد ہوتا ہے نا کسی بھی بزنس پلان کا وہ یہی ہوتا ہے کہ آنسرز کرنے ہوتے ہیں کوسچنس کو. کن کوسچنس کو آنسر کرنا ہوتا ہے کہ بزنس کا نیم کیا ہے. اپنے بزنس پلان کے اندر سب سے پہلے یہ بات لکھنی ہوتی ہے کہ بزنس کا نیم جو ہے نا وہ ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کے بزنس کی ٹائپ کو انڈیکیٹ کرے کہ کس طرح کا بزنس ہے. نیم سمپل ہونا چاہیے, یونیک ہونا چاہیے, بزنس کی لوکیشن بھی لکھی ہوئی ہونی چاہیے بزنس پلان کے اندر, اور جو دوسری جو جتنی بھی لیگل کنسیڈریشنز ہوتی ہے, قانونی کاروائیاں وغیرہ, وہ بھی ساری آپ لوگوں کی بزنس پلان کے اندر لکھی ہوئی ہونی چاہیے. آپ لوگوں نے ایسے نیمز کو اوائڈ کرنا ہے جو قانون میں جن کی اجازت نہیں ہے, جیسے نیشنل ہیروز کے نام پہ کوئی بزنس رکھ دینا, یا جتنی بھی مذہبی پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کے اوپر نام رکھ دینا بزنس کا, یہ بالکل منع ہے قانون میں, ٹھیک ہے. اس کے بعد بزنس کی کچھ مارکیٹنگ کمپوننٹس ہوتے ہیں. پھر بزنس پلان کے اندر آپ لوگوں نے مارکیٹنگ کمپوننٹس لکھنے ہوتے ہیں, یعنی کہ آپ کے جو کسٹمرز ہوں گے نا آپ کے پروڈکٹس کے, وہ کون ہوں گے, کہاں ہوں گے, جو کسٹمرز ہیں وہ آپ کی سروسز کے لیے یا پروڈکٹ کے لیے کتنا پے کرنا پسند کریں گے, کیا کیا بینیفٹس ہیں جو کہ کسٹمرز امید کرتے ہیں آپ لوگوں کے پروڈکٹ یا سروسز سے ان کو مل سکتے
سکتے ہیں, کس طرح کے پروڈکٹ اور سروسز آپ دینے جا رہے ہیں, اور کسٹمرز کو جو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے, یعنی کہ ایج کی بنیاد پہ آپ کسٹمرز کو ٹارگٹ کریں گے, یعنی کہ بچوں کے لیے آپ نے چیز بنائی ہے, بڑوں کے لیے بنائی ہے, یا جنڈر کے حساب سے ٹارگٹ کریں گے, میل کے لیے کوئی چیز بنی ہے, فیمیل کے لیے آپ لوگوں نے بنانی ہے, ایجوکیشنل اسٹیٹس کے حساب سے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں یا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ جتنے یہ فار ایگزامپل اسٹیشنری کی کوئی چیزیں ہیں, تو آپ لوگ اس کسٹمرز آپ لوگوں کی وہی ٹارگٹ کریں گے نا, آپ لوگ جو کہ ایجوکیشن سیکٹر میں ہوں گے. اس کے بعد سوشل کلاس کی بیس پہ اگر آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ ہائی کلاس ایسی چیز آپ لوگ بنا رہے ہیں جو صرف ہائی کلاس افورڈ کر سکتی ہے, یا مڈل کلاس والے افورڈ کر سکتے ہیں, یا لوور کلاس والوں کے لیے کوئی چیز ہے, تو وہ بھی آپ لوگوں نے اس بیس پہ بھی کسٹمرز کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. بیہیویئرل ایسپیکٹس, لوگوں کا بیہیویئر کیا ہے, آپ لوگ جو چیز بنا رہے ہیں اس کے حساب سے آپ لوگوں نے اس حساب سے آپ لوگوں نے کسٹمرز کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے انالیسس کرنا ہوتا ہے کمپیٹیٹرز کا. یہ سب سے زیادہ انپورٹنٹ کنسیڈریشن ہوتی ہے کمپیٹیٹرز انالیسس کی, جو کہ آپ لوگوں نے بزنس پلان میں یہ بھی کلیریفائی کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا مارکیٹ میں کمپٹیشن جو ہوگا نا آپ لوگوں کے پروڈکٹس کا, اس کی نوعیت کیا ہے, نیچر کیا ہے, آپ کے بزنس کے کمپیٹیٹرز کون کون ہیں, کون کون کمپیٹ کریں گے, اور کیسے آپ کا بزنس جو پروڈکٹ آفر کرے گا وہ کیسے کمپیٹیٹرز کے پروڈکٹ سے ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے, یہ 3 کوسچنز آپ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں رکھنے, تو یہ تینوں کوسچنز یاد کر لیں, یہ تینوں ایم سی کیوز میں آتے ہیں. اس میں جو ہے نا وہ چوتھا کوئی اور جو ہے نا وہ لگا کے یا آل یا ایکسیپٹ والی کوئی چیز جو ہے نا وہ اس طرح سے ایم سی کیوز بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آبجیکٹیوز جو ہے بزنس کے, یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے. مارکیٹنگ کمپوننٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں یہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے, یہ آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے. انالیسس, اس کے بعد پروموشنل ایکٹیویٹیز کا انالیسس آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ کے میسج کے بارے میں جو پیغام ہے وہ آپ لوگ جنرل پبلک تک کیسے پہنچائیں گے کہ آپ کی وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں آ چکی ہے, اور آپ لوگوں نے کیسے اپنے بزنس کو لانچ کرنا ہے. یہ بھی ساری چیزیں آپ لوگوں نے اپنے بزنس پلان کے اندر لکھنی ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ لوگوں نے بزنس پلان کے اندر فائنینشیل انالیسس لکھنا ہوتا ہے, یعنی کہ آپ لوگوں کی بزنس کے لیے کتنی انویسٹمنٹ ہوگی اور آپ لوگوں نے اس انویسٹمنٹ کو کہاں سے ادھار لینا ہے, اور آپ کو اس کے بعد آپ نے یہ لکھنا ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر آپ کو کیا امید ہے کہ کتنے ریونیوز آپ کو ملیں گے, کتنا پروفٹ آپ لوگوں کو ملے گا, آپ لوگوں کی کمپنی کتنا کمائے گی, جو ایکسپیکٹڈ ایکسپینسز آف دا بزنس, یعنی کہ ایک ٹائم گیون, یعنی کہ اسپیسیفک اتنے عرصے کے اندر آپ کے بزنس کے کتنے اخراجات ہو سکتے ہیں, وہ بھی آپ لوگوں نے اس کے اندر لکھنا ہوتا ہے. اور اس کے بعد انکم اور پروفٹ کتنا ہوگا سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم کے اندر, اور آپ کا بزنس فیزیبل ہے یا نہیں ہے, یہ بھی سارا آپ لوگوں نے فائنینشیل انالیسس اپنے بزنس پلان کے اندر لکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں نے بزنس پلان کے اندر ایڈمنسٹریٹو رائٹس اور پروویژنز لکھنی ہوتی ہیں, یعنی کہ کون کون آپ لوگوں کے بزنس کو ہینڈل کرنے کا, ایڈمنسٹریٹ کرنے کا رائٹ کس کس کے پاس ہوگا, اسٹرکچر کیا ہوگا بزنس کو ہینڈل کرنے کا, مینیجرز کتنے ہوں گے, ٹاپ مینیجرز کتنے ہوں گے, امپلائز کتنے ہوں گے, وہ سارے کا سارا آپ لوگوں نے اس سیکشن کے اندر لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے, آپ لوگوں نے نا یہ جو کمپوننٹس ہیں نا بزنس پلان کے, آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کون کون سے کمپوننٹس ہوتے ہیں. اس میں یہ ہیڈنگز آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے کہ ایک کمپوننٹ ہوتا ہے آبجیکٹیوز کا, جس میں آبجیکٹیوز بتانے ہوتے ہیں, دوسرا کمپوننٹ ہوتا ہے مارکیٹنگ کے بارے میں, تیسرا کمپوننٹ ہوتا ہے کمپیٹیٹرز کے بارے میں, چوتھا کمپوننٹ ہوتا ہے پروموشنل ایکٹیویٹیز سے ریلیٹڈ, پانچواں جو ہے نا وہ فائنینشیل انالیسس کے بارے میں, اور جو آخری ہے وہ ایڈمنسٹریٹو رائٹس اور پروویژنز کے بارے میں جو ہے نا وہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ لوگوں کا لیکچر نمبر 9 تھا. میں نے آپ لوگوں کو جتنی انپورٹنٹ چیزیں بتائیں گے وہ آپ لوگوں نے ساری کر لینی ہے. آپ لوگوں نے مین ہیڈنگ اور جو ہیڈنگ کے اندر جو سب ہیڈنگز ہوتی ہیں, اگر آپ لوگ وہ ہر سبجیکٹ اگر آپ لوگ یاد کر لینا اور ساتھ میں لیکچر سن لیں, تو آپ لوگوں کو کسی چیز میں بھی پریشانی نہیں ہوتی. باقی ایم سی کیوز کے حساب سے, مڈ ٹرم کے حساب سے بھی, مڈ ٹرم کے نزدیک آپ لوگوں کی ویڈیو بنے گی, اور آپ لوگوں کو جو کوئز ہو رہے ہیں, کوئز کے میں بھی جو ہے نا آپ لوگوں کی مڈ ٹرم کے حوالے سے ویڈیو ایم سی کیوز کی آپ لوگوں کو بنا کے پرووائڈ کر دی جائے گی. ٹھیک ہے, جس دن آپ لوگوں کو کوئز اوپن ہوتا ہے اسے دن ہی ہوتا ہے. چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں تو آپ لوگوں کو پتہ چلتا رہتا ہے کہ کون کون سی نئی چیزیں چینل پہ اپلوڈ ہو چکی ہیں. باقی آپ اس کو پورے جو چیپٹر ہے اس کو آپ لوگ 2-3 دفعہ ریڈ آؤٹ کر لیجیے گا. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. تھینک یو سو مچ, اینڈ چینل کو سبسکرائب کر دیں, اینڈ اللہ حافظ.